الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول الکریم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا الہی مدحت خیر الانام میں گزرے، یا الہی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ ہم سب کی صلی علی کہتے کہتے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، دعا کے آداب کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر مختصر سی حاضری پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر حق جاری کرے اور اس پر سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں کوئی قید نہیں لگانی چاہیے، یعنی دنوں کی اور مہینوں کی۔ جب کوئی بھی دعا کرے، آقا کریم نے فرمایا جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ قید نہ لگائے کہ میری دعا اتنے دنوں میں پوری ہو، اتنے مہینوں میں پوری ہو، کیونکہ جب ہم قید لگائیں گے نا دعا پر کہ یہ دعا اتنے دنوں میں پوری ہو یا اتنے مہینوں میں پوری ہو، اگر وہ اس مدت میں پوری نہ ہوئی تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قید نہ لگائی جائے، بس ہمارا کام اس سے مانگنا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کس وقت عطا کی جائے، اس لیے قید نہ لگائی جائے۔ اور ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کی جائے تو دعا میں عاجزی اور انکساری دکھائی جائے، کی جائے، اور دعا میں رویا جائے، دعا کے اندر رویا جائے، اور رونا اگر نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر رونا چاہو پھر بھی نہ رو سکو، نہ شکل بن سکے تو آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے انسان رو نہیں پاتا۔ اس لیے صوفیاء نے دو اسماء بتائے ہیں کہ جن کے ورد سے، جن کے وظیفے سے دل نرم ہوتا ہے۔ جو بندہ، جو انسان ان کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا دل نرم کر دیتا ہے اور اپنی یاد میں اس بندے کو رونا نصیب کر دیتا ہے۔ وہ دو اسماء یہ ہیں، یا اللہ یا ممیت، یا اللہ یا ممیت۔ آپ بھی میرے ساتھ برکت کے لیے پڑھ لیں، یا اللہ یا ممیت، یا اللہ یا ممیت۔ جو بندہ ان کو کثرت سے پڑھے گا، کم از کم ہر روز ایک تسبیح، اللہ رب العزت اس کا دل نرم کر دے گا۔
اور دعا کے اندر ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو ہم اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بخاری شریف کی وہ حدیث پاک موجود ہے جو کہ بہت طویل ہے اور وقت مختصر ہے کہ 3 لوگ جب غار کے اندر گئے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا اور ان وسیلے کے ذریعے اس غار کے اندر سے باہر آ گئی۔ اس لیے ہم اپنے نیک اعمال کو پیش کر دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کے اندر اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم آقا کریم کے نام کو بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا؟ وہ صحابی نابینا تھے، یعنی آنکھوں کا نور مانگا انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ سے آ کے۔ آقا کریم نے فرمایا، اے صحابی یا تو یہ دعا کر لے کہ تیری آنکھوں کا نور آ جائے، یا رہنے دے، یہ قیامت کے لیے تیرے لیے اچھا ہوگا۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر لیں۔ صحابی نے آنکھوں کا نور اس لیے مانگا کہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی پھر میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا بلکہ تجھے دعا سکھاؤں گا تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا، اے صحابی گھر جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی رحمت کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر صحابی نے دعا کر فرمایا، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ دعا کے الفاظ موجود ہیں، یعنی ہم آقا کریم کو دعا کے اندر بطور وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں اور پکار بھی سکتے ہیں مدد کے لیے۔ صحابی نے پکارا اور پھر کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے رب سے آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ صحابی کی دعا بعد میں ختم ہوئی، آنکھوں کا نور پہلے عطا ہو گیا۔ میرے نبی دنیا میں آ کر بھی وسیلہ تھے اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی وسیلہ تھے۔ اگر آپ کو جناب آدم والی بات یاد ہو کہ جب جناب آدم سے اشتہائی ابتدائی ہوئی، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو 300 سال تک وہ روتے رہے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں نام محمد کا وسیلہ آ گیا۔ انہوں نے دعا میں کہا، اے اللہ تجھے نام محمد کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم جا، یار کے صدقے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس لیے آقا دو جہاں کا نام بطور دعا میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا صحیح سنت کے مطابق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔